بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر حضرات، ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے سیاسی مقاصد۔ وہ پاک باز خواتین جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آئیں، وہ تا قیام قیامت اہل ایمان کے لیے عزت و احترام کے مقام پر ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کو امہات المومنین کے نام نامی اسم گرامی سے پکارا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مبارک میں 4 تک شادیاں کرنے کی ایک وقت میں اجازت دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے اس سے استثناء عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 11 ازواج مطہرات رہیں۔ آپ کے حرم مبارک میں 11 خواتین رہی ہیں، لیکن مستشرقین اس بات کو ویلے کا شکل دے کر پروپگنڈا کرتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جب کہ انسان کمزوری، نکاہت اور بڑھاپے کی طرف چلتا ہے، انسان کی خواہشات نفس کمزور ہوتی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پیغمبر نے تقریباً 55 سال تک تو ایک ہی شادی رکھی، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں، تو گویا ان کی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے یہ اقدام کیا گیا، لیکن حاشا وکلا ایسا معاملہ قطعا نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں ان کے پیچھے بہت عظیم مقاصد کار فرما تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے محض خواہشات نفس کی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں، بلکہ جو بھی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں ان کے پیچھے تعلیمی، تشریعی، سماجی اور سیاسی مقاصد کار فرما تھے۔ پہلے 3 مقاصد یعنی تشریعی مقاصد، تعلیمی مقاصد اور سماجی مقاصد پر ہم آپ کے سامنے پہلے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے سیاسی مقاصد پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے متعدد مقاصد میں سے ایک مقصد دشمنوں کے دل جیتنا، اسلام کے ساتھ ان کی مخالفت کو کم کرنا، قبائل کو اس رشتے کے ذریعے اپنے قریب تر کرنا اور اس طرح نور حق کو پھیلانے کے لیے راستہ ہموار کرنا بھی شامل تھا۔ ہم یہاں پر 1-2 مثالیں پیش کرتے ہیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں کے پیچھے، ان شادیوں کے پیچھے جو سیاسی مقاصد تھے، اس میں کتنی کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو اور بانی اسلام کو نصیب ہوئی ہے۔ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مصطلق۔ یہ اسلام کی دشمنی میں جب وہ سرخیل تھے اور اول نشست پر تھے، اسلام کے خلاف ہر محاذ پر ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا تھا۔ جب غزوہ بنی مصطلق ہوتا ہے تو قبیلہ بنو مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھ آتی ہے۔ کنیزوں، باندیوں اور غلاموں کی شکل میں جو مال غنیمت ملتا ہے، ان میں قبیلہ بنی مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھ میں آتی ہے۔ جس صحابی کے پاس یہ عورت اسیر ہوتی ہے، وہ اپنے اسیر کنندہ سے زر مکاتبت پر جب وہ یہ معاہدہ کرتی ہے کہ تم مجھ کو آزاد کر دو، میں تم کو اس کی رقم دوں گی۔ ان کا معاہدہ ہو گیا۔ وہ خاتون حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر سرکار سے امداد طلب کرتی ہیں۔ حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر اپنے سیرت النبی کی مائع ناز کتاب ضیاء النبی شریف کی صفحہ نمبر 488 پر اس کی آخری جلد میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بنو مصطلق کا قبیلہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں پیش تھا۔ اس قبیلے کا سردار حارث اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ غزوہ بنو مصطلق میں اس قبیلے کو شکست ہوتی ہے اور اس قبیلے کے متعدد لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوتے ہیں۔ ان قیدیوں میں بنو مصطلق قبیلہ کے سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث، وہ بھی اسیر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے اسیر کنندہ سے مکاتبت کا معاہدہ کیا
اور زر مقاتبت ادا کرنے کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سردار قوم کی بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ پیشکش رکھتے ہیں کہ اگر انہیں منظور ہو تو آپ ان کا زر فدیہ ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر مقاتبت ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو انہوں نے بنو مستلق قبیلے کے تمام اسیروں کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ یہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ محبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ پیار اس بات کا عکاس ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک نکاح کے پیچھے انہوں نے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو اپنی قید میں اب رکھا جائے۔ اس طرح آزاد ہونے والے کوئی ایک یا دو آدمی نہیں تھے، بلکہ آزادی کی یہ نعمت تقریباً 100 گھروں تک پہنچتی ہے۔ بنو مستلق نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالی ظرفی اور مسلمانوں کے دلوں میں معجزاً حب رسول کو دیکھا تو اس جذبے کا مشاہدہ کر کے وہ سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی اور سرکار کی یہ سیاسی دور اندیشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو اپنے عقد نکاح میں جگہ عطا فرمائی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے قبیلے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ بات معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شادی کی برکت سے اسلام کے ایک کٹر دشمن قبیلے نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتی تھیں فما رأینا امرأة کانت اعظم برکۃ علی قومها منہا، فرماتے ہیں ہم نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے اس سے زیادہ برکت کا باعث بنی ہو جتنی برکت کا باعث حضرت جویریہ بنت حارث یہ اپنی قوم کے لیے بنی تھیں۔ یعنی کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی برکت سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو اس جنگ میں ان تمام قیدیوں کو آزاد کیا، اس کا مشاہدہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دلوں میں نرمی پیدا فرمائی، اور وہ ساری کی ساری قوم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ یہ تو بات قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث کی ہوتی ہے، اور حارث کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث کی ہوتی ہے۔ اب آگے دوسری مثال کی طرف آتے ہیں، حی ابن اخطب، یہ بھی قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی طرح اسلام کا یا وہ شدید دشمن تھا۔ حی ابن اخطب بنو مستلق قبیلے کے سردار حارث کی طرح اسلام کا زبردست دشمن تھا۔ اس کی بیٹی صفیہ بنت حی ابن اخطب غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوتی ہے۔ پہلی جنگ غزوہ بنو مستلق ہے اور یہ غزوہ خیبر ہے۔ اس غزوہ خیبر میں حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ بنت حی ابن اخطب یہ مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے سرکار نے 2 صورتیں رکھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور آپ انہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت کا شرف بخشیں گے، یعنی کہ اگر وہ اسلام قبول کرتی ہیں تو سردار کی بیٹی ہونے کی ناطے ان کو بے آسرا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ان کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ سرکار نے رکھی کہ اگر وہ یہودیت پر قائم رہنا چاہتی ہیں تو آپ انہیں آزاد کر دیں گے اور وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلی جائیں گی۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب کے ساتھ نکاح کیا، تو اس نکاح کا جو فائدہ ہم کو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اولین دور میں یہودی ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف سر اول ہوتے تھے اور ہر جنگ میں پروپیگنڈا کرتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب کے ساتھ نکاح فرمایا تو اس کے بعد یہودی اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے
سرکار دو عالم اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی جنگ میں بھی انہوں نے ایسی شرکت نہیں کی تھی جیسے اس نکاح سے پہلے وہ شرکت کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی تھی کہ سرکار نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح میں لے کر مسلمانوں کو یہودیوں کے شر سے محفوظ کر لیا۔ ابو سفیان کا نام کون نہیں جانتا؟ ابو سفیان مکے کا بہت بڑا سردار تھا، اور ہر جنگ میں اس نے اسلام کے خلاف جب وہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا، غزوہ احد کے اندر ابو سفیان نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ ابو سفیان کی دشمنی سے ہم سب واقف ہیں۔ قوم قریش کا نشان جنگ ابو سفیان کے گھر میں رہتا تھا۔ جب یہ نشان بیر کھڑا کیا جاتا تو قوم کے ہر فرد پر آبائی ہدایات اور قومی روایات کے اتباع میں لازم ہو جاتا تھا کہ سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ اسلام کے خلاف اکثر جنگوں میں ابو سفیان ہی نے لشکر قریش کی قیادت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اس کٹر دشمن کی لخت جگر ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس رشتے کا اثر یہ ہوا کہ ابو سفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا، اور بہت جلد وہ اسلام کے جھنڈے تلے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار کھڑا نظر آتا ہے۔ کیا وہ نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی کامیاب سیاسی تدبیر نہیں تھی، جس نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیوں کے پس منظر میں اس قسم کے عظیم مقاصد کار فرماتے۔ حضرات وقار، قابل قدر ناظرین و سامعین، اسلام کے نزدیک کسی عام مسلمان کی شادی کا مقصد صرف جنسی خواہشات کی تسکین تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ہر شادی کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے جنسی خواہش کی جائز اور منظم تسکین بھی ایک مقصد ہے۔ لیکن مسلمان صرف اس ایک مقصد کے لیے شادی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت افضل البشر ہونے کے انسانی فطرت کے اس تقاضے سے مستثنیٰ نہیں تھے، لیکن اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس لیے 50 بلکہ 55 سال کی عمر تک جو اس قسم کی خواہشات کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک زوجہ محترمہ پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں ان کے پیچھے تعلیمی، تشریحی، سماجی اور سیاسی مقاصد کار فرمات ہے، جن کو پیش نظر رکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازواج فرمائیں، اور یہ کامیاب ترین شادیاں رہیں اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں، اور بہت سے ایسے تشریحی مسائل جو اسلام سے قبل لوگوں میں جڑ پکڑ چکے تھے، جیسا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے والا مسئلہ، جیسا کہ حضرت زینب اور حضرت زید کا جو قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے، وہ مسئلہ بھی سرکار کے اس نکاح کے ساتھ حل ہو گیا۔ اس کے بعد سماج کے جو مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے احسانات کا حق ادا کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کی دلجوئی کرنا ہوتی ہے، وہ بھی سرکار نے اپنے نکاح کے ساتھ فرمائی ہے۔ اور سیاسی حکمت عملی کے پیش نظر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنا سرکار کا، حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح کرنا، حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے ساتھ نکاح کرنا، یہ وہ سیاسی عظیم مقاصد کے پیش نظر شادیاں ہوئی ہیں کہ جن شادیوں نے اسلام کو اور بانی اسلام کو اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا، اور ان شادیوں کے پس منظر میں بہت سے اسلام کو تقویت ملتی ہے اور اسلام بہت دور تک پھیلتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ تعدد ازواج کے مقاصد میں یہ 4 عظیم مقصد تھے، تشریعی مقصد تھا، تعلیمی مقصد تھا، سماجی مقصد تھا اور سیاسی مقصد تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے تعدد ازواج کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ اسلام کے پیغام کو اعلیٰ طریقے سے امت تک پہنچانے کے لیے سرکار نے ایسی پاک طینت، با کردار اور با اخلاق، ذہین اور فتین خواتین کا انتخاب کیا، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں رہ کر سرکار سے دین سیکھا اور خواتین تک دین پہنچایا، اور وہ دین اسلام کے گوشے گوش تک پہنچ گیا، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے لافانی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے سیشن میں ہم ایک ایک کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ خیر کریں گے، اور ان کی سیرت و کردار کو پڑھ کر
اپنی قوم کے اندر جب وہ اس کو راسخ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سرکار کے خاندان کی محبت، سرکار کے اہل بیت کی محبت اور سرکار کے صحابہ کرام کی محبت سے ہم سب کو بہرور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔